الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام حضرت قبلہ علامہ فخر حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عرضی قدر وزی محترم وزی محتشم بزرگ و دوستو، خالق کائنات جل وعلا کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کے پیارے پیارے نواسے امام حسین کے ذکر خیر میں حاضری کا شرف بخشا۔ یقیناً آپ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں رب کائنات جل وعلا نے ایسے عالم دین سے نوازا ہے جن کے لیے لوگ ترستے ہیں، دور دراز سے جا کے ٹائم بھی مانگتے ہیں، بلاتے بھی ہیں۔ اللہ نے ان کو وہ لہن بھی دیا ہے، وہ انداز بھی دیا ہے، وہ ذوق بھی دیا ہے، وہ شوق بھی دیا ہے، اور الحمدللہ آپ سب لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ بھی توجہ کے ساتھ سنتے رہے۔ یقیناً یہ معمولی بات نہیں ہے، مقدر والوں کو ایسے علماء نصیب ہوتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری امت کے علماء حق میں سے کسی بھی عالم دین کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری امت کے علماء میں سے کسی بھی عالم دین کی جو علماء حق ہیں ان میں سے کسی ایک کی بھی صحبت اختیار کی، ان کا قرب پایا، ان کے پاس بیٹھے، گویا وہ مجلس وہ میری مجلس میں بیٹھے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ آج آپ ایک عالم دین کے سامنے اسی طرح بیٹھے ہیں جیسے کہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ عالم دین کا چہرہ دیکھنا گویا میری زیارت کرنا ہے۔ تو رب کائنات جل وعلا بے نیاز ہیں، اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو جو نواسے عطا کیے، اور یہ جو کربلا کا واقعہ پیش آیا یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں تھا، اور حضرت قبلہ علامہ صاحب نے جو بہترین انداز میں گفتگو فرمائی ہے، یقیناً یہ ساری جگہیں یہ سارے مناظر مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب ہوئے ہیں، اور کرب و بلا میں بھی حاضری نصیب ہوئی ہے، اور اس کے بعد کوفہ بھی دیکھا ہے، نجف بھی دیکھا ہے، بغداد شریف بھی دیکھا ہے۔ یقیناً یہ ساری یادیں انہی علاقوں سے وابستہ ہیں۔ جب بندہ وہاں جاتا ہے تو غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دونوں بازو قلم ہوئے، اور ایک گلی میں ایک بازو دفن ہے، دوسری گلی میں دوسرا بازو، جہاں جہاں گرے تھے وہیں دفن کر دیے گئے، اور اس کے بعد ان کا جسد اطہر جس مزار پر انوار پہ کے اندر دفن ہے، مجھے اس مزار پر انوار پہ حاضری کا شرف ملا۔ یقیناً میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت مزار نہیں دیکھا تھا، سونے اور چاندی سے مرصع اتنا خوبصورت کہ جنت نظیر مزار تھا کہ دل خوش ہوا، اور ہم نے تو سمجھا کہ صرف مسجد نبوی ہی بہت خوبصورت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے نواسوں کے مزاروں کو بھی بڑا خوبصورت بنایا ہے، اور غازی عباس علمدار کے مزار کو بھی خوبصورت بنایا ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کو بھی بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ توفیق اسی کی طرف سے ہے۔ اور کربلا کی ایک طرف یہ ہے، اس سے پہلے نہر فرات ہے، اور نہر فرات کا اور یہ غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کا 1 میل کا فاصلہ ہے۔ الحمدللہ نہر فرات بھی دیکھی، اور آگے غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار سے آگے کرب و بلا کا میدان ہے، جو اتنا ہے جیسے ہم صفا اور مروہ کی صحیح کرنے کے لیے جاتے ہیں، تقریباً اتنا فاصلہ بنتا ہے۔ آگے پھر مزار پر انوار ہے نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس کے پیچھے وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور اہل بیت کے خانوادے کے جتنے بھی افراد تھے، اور جتنے آپ کے رفقا تھے، خصوصاً خواتین کے لیے وہ جہاں خیمے لگائے گئے تھے اسے مقام زینبیہ سے تعبیر کرتے ہیں، وہ بھی وہاں موجود ہے۔ اور یہ ساری زیارتیں کرنے کے بعد الحمدللہ ابھی 2 ماہ پہلے مجھے وزارت اوقاف کی طرف سے انویٹیشن آئی،
اور الحمدللہ 28 علماء میں میرا نام بھی شامل تھا کہ مجھے ملک شام کا سفر بھی نصیب ہوا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ابدال ہیں میری امت کے وہ ملک شام میں رہتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے امتیوں پہ جب کڑا وقت آ جائے، فساد امتی ہو اور میری ایسی سنتوں کو پامال کیا جائے تو ملک شام کا رخ کرنا۔ تو الحمدللہ یہ سعادت بھی ملی۔ سب سے پہلے مجھے حاضری نصیب ہوئی حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہماری ماں ہیں، اور سیداتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہماری ماں ہیں، اور یہ مٹی کا جو ابھی تذکرہ ہوا یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی، اور وہ مٹی جب خون میں بدلی اس وقت تک باقی امہات المومنین ساری وصال فرما چکی تھیں، سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی تھیں، اس لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس علم کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ یہ مٹی بھی اسی کو دی جس نے اس وقت تک زندہ رہنا تھا۔ تو بہرحال وہاں سے حاضری دینے کے بعد اگلے ہی مزارات ہیں سیداتنا فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تذکرہ حضرت قبلہ علامہ صاحب نے ابھی کیا ہے، جو کہ بنت حسین ہیں، اور ساتھ ہی حضرت سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ یہ دونوں مزار اکٹھے ہیں، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ بھی جانا نصیب ہوا۔ ان کے ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار ہے۔ پھر اس سے کچھ آگے چلیں تو سیداتنا فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ پھر کچھ آگے چلیں تو سیداتنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ہیں، اور یہ سارے مزارات پہ حاضری۔ اور پھر یہ وقت بھی آیا کہ ہمیں سیداتنا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ بھی حاضری کا شرف ملا، جو کہ ملک شام میں ہے، جو کہ امام علی مقام کی لخت جگر ہیں۔ اور اس کے بعد پھر الحمدللہ یہ مقام بھی دیکھنا نصیب ہوا کہ سیداتنا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا مزار بھی وہاں پہ موجود ہے، اور دمشق کی جامع مسجد جہاں پہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اس کے دائیں مینار پہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتریں گے، اور دو فرشتے ہوں گے سبز لباس پہنے ہوئے ہوں گے، وہ مینار بھی دیکھنا نصیب ہوا۔ اسی مسجد کے اندر اللہ کریم جل وعلا کے پیارے نبی کے پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سر اقدس دفن ہے، اور جہاں پہلے باب صغیر میں ہم نے زیارتیں کی وہاں وہ 8 سر اقدس دفن ہیں جو یہاں سے کرب و بلا سے نیزوں پہ چڑھا کے لے جائے گئے تھے، جن میں ایک سر مبارک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور اسی طرح جب حلب میں گئے، ملک شام کا ایک علاقہ حلب ہے، وہاں پہ وہ گرجا دیکھنا نصیب ہوا۔ وہ گرجا تو نہیں تھا، اب تو مسجد تھی، وہ گرجا تو اسی وقت ختم ہو گیا جبکہ ایک رات میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے کا سر وہ اس پادری نے عاریۃً لیا، لیکن دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا، تو اس نے کہا کہ آپ جتنے دل چاہے پیسے لے لیں، اللہ کے نبی کے نواسے کا سر ایک رات کے لیے مجھے دے دیں۔ تو جب وہ سر دیا، جس پتھر پہ رکھا وہ پتھر آج بھی وہاں محفوظ ہے، اور چار دیواری اس کی جالیوں سے بنی ہوئی ہے کہ بندہ اس کی زیارت کر سکتا ہے۔ اور امام علی مقام، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خون مبارک بھی اس پتھر پہ اسی طرح آج بھی تر و تازہ موجود ہے، وہ نشان دیکھا جا سکتا ہے اگر کوئی قریب سے دیکھتا ہے۔ اور نماز مغرب ہمیں وہیں نصیب ہوئی تھی۔ الحمدللہ وہاں اذانیں اب سنیوں والی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے ہم نے سیداتنا زینب سلام اللہ علیہ کے مزار شریف پہ بھی حاضری دی، وہاں پہ بھی جو اذان ہوئی سنیوں والی اذان تھی۔ یقیناً ملک شام سارا سنیوں کا ملک شام ہے، اہل تشیع آتے ضرور ہیں زیارت کے لیے، لیکن الحمدللہ سنیوں کا جو ملک ہے وہ ملک شام ہے۔ تو الحمدللہ 12 دن میں ہمیں 40 پروفیسرز نے، جو کہ وہاں کے کوئی مالکی فقہ کا عالم دین ہے، کوئی حنبلی فقہ کا عالم دین ہے، کوئی شافی فقہ کا عالم دین ہے، کوئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کا عالم دین ہے، کوئی چاروں فقہ کا عالم دین ہے۔ اللہ نے ایسے ایسے جو بڑے جید علماء ہیں ان سے اکتساب فیض کا بھی ہمیں موقع دیا۔ ہر روز 4 علماء تشریف لاتے تھے ہمیں پڑھانے کے لیے، اور اسپیشلی طور پہ عربی میں ہی ساری تعلیم تھی۔ الحمدللہ مجھے یہ شرف ملا کہ 12 دنوں میں 40 علماء کے پاس میں نے پڑھا ہے۔ الحمدللہ یہ کرم بخشی ہے، جب بندے کے اندر
دین کا جذبہ ہوتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہم نے امام علی مقام، امام ہمام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس جہاں پہ دفن ہے وہ جگہ بھی دیکھی، اور امام علی مقام ان کے ساتھ پیار کتنا تھا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام 2 مرتبہ اپنی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے کاشانہ اقدس میں جایا کرتے تھے اور حسن و حسین کو دیکھا کرتے تھے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ سرکار فرما دیتے کہ اے فاطمہ آج دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے گھر میں ہی رات گزاروں، تو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی چارپائی سرکار کے لیے بچھا دیتی، خود بچھونے پہ جا کے لیٹ جاتی. مولا علی شیر خدا بھی چٹائی پہ لیٹ جاتے. اور یہ دونوں ننھے ننھے شہزادے چھوٹی عمر کے تھے. ایک کو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دائیں بازو پہ لٹا لیتے، دوسرے کو بائیں بازو پہ لٹا لیتے. آدھی رات جب گزر جاتی ننھے ننھے شہزادے نیند کی آغوش میں جا چکے ہوتے تھے، مگر پیاس جب ان کو تنگ کرتی تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لیٹے لیٹے آواز بلند کرتے کہ دودھ چاہیے. اب یقین کریے کہ یہ آواز جب سیدہ کی کانوں میں پڑتی تو وہ اٹھ پڑتی. سرکار فرماتے سیدہ آج تمہیں اٹھنے کی حاجت نہیں ہے، آج یہ دونوں شہزادے میرے مہمان ہیں. میں محمد جو کائنات کا والی ہوں، میں ان کے لیے دودھ لے کے آؤں گا. برتن سے خود برتن سے سرکار دودھ ڈالتے اور وہ پیالہ دونوں شہزادوں کو اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کے ساتھ پلاتے. اتنا پیار کرتے، اتنا پیار کرتے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ان ننھے شہزادوں کو بوسہ لیا کرتے، کبھی چوما کرتے، کبھی سونگا کرتے. صحابہ عرض کرتے حضور ہم بھی تو چومتے ہیں اپنے بچوں کو مگر سونگتے نہیں ہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ تمہیں پتہ ہے کہ مجھے ان شہزادوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. یہ جنت کے 2 پھول ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. یہ جنتیوں کے جوانوں، جو جنتی جوان ہوں گے ان کے یہ سردار ہوں گے. اور یاد رکھیے کہ جنت میں سارے جوان ہوں گے، سب کی جوانیاں رب کائنات جل والا لوٹا دے گا. بوڑھے سے بوڑھا بندہ بھی وہاں جوان ہو کے داخل ہوگا. تو یہ کرم بخشی ہوگی اور یہ سرداری انہی کے حصے میں آئی ہے. اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دونوں شہزادوں کو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس وقت لے کے جاتی ہیں جب آخری علالت کے ایام چل رہے ہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتی ہیں حضور آپ میرے دونوں شہزادوں کو کچھ دیجئے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حسن کو سرداری دے دی ہے، یہ میرا سردار ہے، یہ میرا وہ نواسہ ہے جو سرداری اس کے حصے میں آئی ہے، اور یہ خون کی ندیاں بہہ جائیں گی تب بھی یہ 2 گروہوں میں صلح کرا دے گا. یہ خبر تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دے دی تھی. یہی وہ وجہ ہے کہ آپ نے اپنا امامہ، اپنا تاج اتار کے امیر حمزہ کے سر پہ رکھ دیا تھا تاکہ میری وجہ سے قتل و غارت نہ ہو. الحمدللہ وہیں باب صغیر میں حضرت امیر حمزہ کا مزار پر انوار بھی ہے. الگ بات ہے کہ ان کے لخت جگر کے بارے میں ان کی رائے تو بہت اچھی تھی، لیکن ان سے جو غلطیاں ہوئیں وہ دین کے مطابق نہیں تھی، وہ ایسی غلطیاں تھیں جو غیر شرعی تھیں. لہٰذا اس وجہ سے ہم امیر حمزہ کا تو احترام کرتے ہیں، دل و جان سے ان کو پیار کرتے ہیں، مگر یزید کو کبھی پیار کے لفظوں کے 2 بول بھی ہم دینا پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ جو اس نے حرکت کی ہے اس کے بارے میں ہم کچھ یقین جانیے کہ لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے. اتنا برا عمل تھا اس کا، اور شرابی بھی تھا. ایک بار ایسا ہوا کہ امام علی مقام اس وقت پہنچے کہ ابھی اس کی خلافت نہیں ہوئی تھی، بادشاہت میں خلافت بدلی نہیں تھی. ایسی عجیب کیفیت تھی کہ جب وہ شراب کے غٹ گوش لگا رہا تھا اور شراب پی رہا تھا، امام اعظم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہ شراب پینے کی دعوت دیتا. فرماتے کہ یہ تو لعنتی بندے پیتے ہیں، لگتا ہے کہ تو لعنتی ہے، لعنت کا توق تیرے گلے میں پڑنے والا ہے. یہ تو میرے امام نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ جب ابھی کرب و بلا کا واقعہ بھی پیش نہیں آیا تھا. اور لوگ کہتے کہ یزید کا قصور نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اس وقت کو یاد کیجئے کہ اگر یزید کا یہ قصور نہیں ہے تو نعمان بن بشیر جو جامع مسجد دمشق میں وہیں پہ قلعہ ہے جس جگہ پہ یزید کا دربار لگا ہوا تھا، جب یہ سارے سر رکھے گئے تو اس نے سٹک کے ساتھ، سوٹی کے ساتھ، ایک اپنے عصا کے ساتھ
ہر سر کے بارے میں پوچھا کہ یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے۔ جب بتایا گیا یہ امام علی مقام کا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس ہے، تو اس نے میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے نواسے کے لبوں پہ وہ چھڑی لگائی تو نعمان بن بشیر صحابی رسول ہیں، وہ تڑپ اٹھے، کہتے اے بدبخت چھڑی کو دور کر، تجھے پتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان لبوں کو مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو نعمان بن بشیر اتنے برہم ہوئے اور اتنے جذبات میں اور جلال میں آئے۔ تو بات یہ ہے کہ یزید کو ہر بندہ آج تو تلا ہوا ہے کہ نہیں جی امیر المومنین ہے، امیر المومنین ہوتا تو ایسا کبھی کام نہ کرتا۔ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے جو اس دربار میں خطبہ دیا تھا، سونے کے قلم سے بھی لکھیں تو یقیناً حق ادا نہ ہوگا۔ سیدہ فضہ بھی ساتھ ہیں، وہ جو بازار تھا نا جہاں سے یہ سر نیزوں پہ لائے جا رہے تھے، اسی بازار میں سیدہ فضہ رہا کرتی تھی۔ یہ سیدہ فضہ ایک کام کرتی تھی، جب بھی مسافروں کا قافلہ گزرتا ان کو پانی پلایا کرتی تھی۔ ایک دن جب یہ قافلہ آیا تو مشکیزہ لے کے آ جاتی ہیں، پانی پلاتی، پوچھتی کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو کہنے والے کچھ کہتے ہیں کہ یہ کچھ ایسے تھے جو یزید کے خلاف تھے اور اس لیے ان کے سر قلم کر دیے گئے، اور یہ مدینہ کے رہنے والے تھے۔ بس یہ کہنا تھا۔ سیدہ فضہ کہتی ہیں کہ مدینہ کے رہنے والے تھے، میں بھی تو مدینہ میں رہی ہوں، مولا علی شیر خدا کی کنیز ہوں، اور میں نے تو وہاں پہ وقت گزارا ہے، میں نے تو حسن حسین کو اپنی گود میں بٹھایا ہے، مجھے تو یہ شرف ملا ہے۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ یہی تو حسین کا سر ہے۔ سیدہ فضہ کی چیخ بلند ہوتی ہے اور رو پڑتی ہے، فرماتی ہیں کہ مجھے اسی لیے شاید سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اے فضہ اپنے گھر تو جا رہی ہو، یاد رکھنا جب بھی کوئی قافلہ گزرے تو ان کو پانی ضرور پلانا۔ مجھے بتائیے یہ ایسے ہی سارے واقعات ہو گئے؟ یہ یقیناً یہ طے شدہ باتیں تھیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بھی جانتی تھیں کہ وہاں دمشق کے بازار سے ان کو گزارا جائے گا، تو فضہ کی ڈیوٹی پہلے سے لگا دی کہ اگر کوئی قافلہ آئے تو پانی ضرور پلانا۔ سیدہ کہتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قافلہ کون سا ہے، میں تو ہر قافلے کو پانی پلاتی تھی، مجھے آج یہ خبر ہوئی ہے کہ یہ امام علی مقام کا سر مبارک ہے۔ سیدہ فضہ ساتھ جاتی ہیں، اور جب یزید کے دربار میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ خطبہ دیتی ہیں، اور ادھر سیدہ فضہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جلال کے ساتھ کہتی ہیں کہ یزید تو برباد ہو گیا، تجھے شرم نہیں آتی کہ یہ تو وہ نواسہ رسول ہے جسے میں نے اپنی گود میں اٹھایا تھا، میں نے اس کے لبوں کے بوسے لیے تھے، اے یزید تو بدبخت ہے۔ یہ سیدہ فضہ کی باتیں ہیں۔ تو سیدہ فضہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کہا تو یزید نے حکم دے دیا کہ اس اماں جی کا سر تن سے جدا کر، جو میرے علاقے میں رہنے والی میرے خلاف بولتی ہے۔ اور اتنے میں جلادوں نے تلواریں باہر نکالیں، اور مقابلے میں سیدہ فضہ کے قبیلے والے وہ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی تلواریں نکال لیں، کہتے ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، اس اماں جان کو کچھ نہ کہنا، یہ ہمارے قبیلے کی خاتون ہے۔ بس یہ منظر دیکھا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی آنکھوں سے چھما چھما صبح سے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک ہماری خادمہ ہے تو اس کی حفاظت کے لیے اتنی تلواریں نکلی، مگر ہم آج بے بس بھی ہیں، بے کس بھی ہیں، ہمارے لیے تو کسی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ وہاں پہ پھر استغاثہ پیش کرتی ہیں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، یہ صبر و رضا کے پیکر بندے ہمیں ایک درس دے کے گئے ہیں کہ کبھی بھی ایسا واقعہ پیش آ جائے، ہمارے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے تو ہم نے صبر کا دامن تھامنا ہے۔ یقیناً ہمیں یہ سبق بھی دے گئے کہ اتنے بڑے مارکے میں بھی نماز کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، اور انہوں نے نماز کو پڑھ کے باقاعدہ قائم کر کے دکھا دیا۔ یقین جانیے کہ باتیں تو بہت ہیں، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، آپ نے چونکہ اتنا ماشاءاللہ تفصیلی بیان سنا ہے، میں آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا، اور عرض یہی کرنا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام آپ نے تو کفر کے آگے ڈٹ کے دکھا دیا نا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بات کفر کی ہو اور فاسق و فاجر لوگ برائیاں کریں تو تم اس برائی کے آگے ڈٹ جانا، جہاد کرنا، لیکن اگر یہ توفیق نہ ملے تو کم از کم زبان سے اسے برا ضرور کہہ دینا، اگر یہ توفیق نہ ملے تو دل میں برا جان لینا، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ مگر میرے امام حسین کا ایمان تو اتنا طاقتور ہے، کامل ایمان ہے، اتنا
اتنا مرتبہ ہے آپ کا کہ آپ نے نہ صرف زبان سے بلکہ آپ نے دل میں برا جاننے کو بھی کمزور ایمان سمجھا اور ڈٹ کے دکھا دیا. سر تو دے دیا مگر یقین جانیے ہاتھ کو بچا لیا. لوگ ہاتھ دے دیتے ہیں لیکن سر بچا لیتے ہیں، مگر میرے امام نے سر دے دیا، ہاتھ بچا لیا کہ یہ کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں نہیں جاتا. فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس جیسے کہ بیعت کیسے کر سکتا ہے. تاریخ نے یہ لفظ لکھ دیے. یقین جانیے یہ ہے میرے امام علی مقام. امام علی مقام وہ امام ہیں کہ جنہوں نے جان دے کے ثابت کر دیا کہ ہم یہ جو کلمہ کہا کرتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، مگر میرے امام نے ثابت کر دیا کہ جان نہیں بھی ہے، سارا جہان تیرا ہے. تو کبھی اس کی خاطر جان دے کے تو دیکھ، سارا جہان تیرا ہے. تو حضور والا ہم تو ایسے امام کے مقتدی ہیں اور ان کے پیروکار ہیں. اللہ کریم جل والا امام علی مقام کے اس اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے، ہمیں نمازی بھی بنا دے اور قرآن پڑھنے والا بھی بنا دے. آپ کو پتہ ہے کہ امام علی مقام کتنا قرآن پڑھتے تھے؟ 3 راتوں میں امام علی مقام مکمل قرآن پڑھ لیا کرتے تھے اور روزانہ کی بنیاد پہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے. اور وہاں پہ میں نے وہ محراب بھی دیکھا جہاں حضرت امام زین العابدین 1000 رکعت روزانہ کی بنیاد پہ پڑھا کرتے تھے. اور امام زین العابدین کو جب بیڑیاں لگا دی گئیں اور ہتھکڑیاں لگا دی گئیں اس حالت میں تھے. اور امام زہری جو بہت بڑے محدث ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. امام زہری رو پڑتے ہیں کہ اہل بیت کے اس لختے جگر کے ساتھ یہ معاملہ. فرماتے ہیں کہ اللہ نے طاقت بڑی دی ہے. اب یہ دیکھو کمال یہ ہے کہ یہ بیڑیاں اور یہ ہتھکڑیاں ابھی دیکھنا کہاں جاتی ہیں. ہاتھوں کو اس طرح کرتے ہیں، ہتھکڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اپنے پاؤں کو پھیلاتے ہیں اور جتنی بیڑیاں پہنی وہ ٹوٹ جاتی ہیں. اور اس کے بعد پھر خود ہی کہتے کہ مجھے دوبارہ پہنا دو، طاقت ہندیاں زور نہ لایا. یہ ہے امام علی مقام. کیا بتائے یار، ان کا تو خاندان کا ایک ایک بچہ ان کے نقش قدم پہ. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہمیں پیغام دیا وہ پیغام کیا ہے؟ اپنے عقیدے کو کبھی نہ چھوڑنا. کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور اتنے عقائد ہوں گے، اتنے مسلک ہوں گے، کون سا مسلک حق ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ حق وہی ہوگا جو اہل سنت والجماعت ہوگا. تو کہنے والا بھی کوئی سمجھدار تھا، کہنے لگے حضور اگر ہر فرقے والا یہ کہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ سچے اہل سنت والجماعت کون سے ہیں؟ فرمایا کہ من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی جدی. علامات اہل سنت میں سے یہ ہے کہ آپ جب جس کو دیکھیں کہ وہ کثرت سے درود و سلام کا نذرانہ میرے نانے کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، سمجھ لے وہ حق پہ ہے. تو حضور والا آخری بات میں کر رہا ہوں، اس کے بعد معروضات ختم کروں گا. وہ بات یہ ہے کہ آپ کو تحفہ دے کے جا رہا ہوں، اس کو پلے باندھ لیں اور ہر ساری زندگی کا معمول بنا لیں. وہ تحفہ کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھ پہ ایک بار درود پڑھو گے 10 رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی. آج ہمارے گھروں سے برکتیں اٹھا لی گئی ہیں. یقیناً ہر بندہ روزی روٹی کا رونا روتا ہے. میرے پاس تو صبح سے شام تک تانتا بجا لوگوں کا. وہ کہتے ہیں کہ اچھا بھلا کام تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. شاید مہنگائی کی وجہ سے ایسا ہوا، کام سارا بند ہو گیا، برباد ہو گئے. حالانکہ میرے کریم رب نے تو پہلے فرما دیا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا میں اس کی معیشت، اس کی زندگی اس پہ تنگ کر دوں گا. یقیناً ہماری زندگی تنگ اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے منہ موڑ چکے ہیں. نماز ہماری زندگی میں نہیں ہے، قرآن کی تلاوت ہماری زندگی میں نہیں ہے. ہماری یہ نگاہیں جو گنبد خضرا کی بہاریں دیکھنے کے لیے تھیں یا ہمیں دیدار مصطفیٰ نصیب ہونا تھا، ہم ان نگاہوں کو بے حیائی کے مناظر دکھا کے رات گزار دیتے ہیں. نوجوانوں سے خاص طور پہ کہوں گا، موبائل والوں سے خاص طور پر کہوں گا، یار اس موبائل کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے، اس لائٹ کا بجلی کا بھی استعمال اچھا ہو سکتا ہے. یقیناً ہم کر رہے ہیں، اس سے فائدہ لے رہے ہیں. کبھی ننگی تاروں کو ہم نے ہاتھ نہیں لگایا، پتہ ہے کہ موت واقع ہو جائے گی. اسی طرح
اگر آپ چاہیں تو یہ موبائل بھی صاف ستھرے ہو سکتے ہیں۔ آج اگر آپ حسینی ہیں تو کم از کم یہ وعدہ ضرور کر لیں کہ میرے موبائل میں کسی کی ماں بہن بیٹی کی تصویر اگر موجود ہے آج میں اسے ریموو کر دوں گا۔ میں حسینی ہوں، میں یزیدی نہیں ہوں۔ وہ بے حیا تھا، بے غیرت تھا، اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کو روا رکھتا تھا، وہ شراب بھی پیتا تھا، وہ پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر فسق و فجور موجود تھے۔ ایسے تو میرے امام اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے نہیں ہوئے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ بات طویل ہوتی جا رہی ہے۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے 10 مرتبہ اگر درود پڑھا تو رب کائنات جل وعلا 100 رحمتیں برکتیں آپ کے گھر میں نازل کرے گا۔ 100 بار پڑھا تو 1000 رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی، اور رب کائنات جل وعلا ہر اس بندے کے پیشانی پہ فرشتے کو بھیج کے لکھوا دے گا، ھذا بریم من النار، یہ دوزخ کی آگ سے بری ہو گیا، ھذا بریم من النفاق، یہ منافقت سے بری ہو گیا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے کہ جس کو دیکھنا ہو کہ وہ منافقت سے بری ہو گیا، اسے دیکھنا وہ نماز عشاء مسجد میں آ کے پڑھے گا۔ جسے دیکھنا ہو کہ منافقت سے بری ہو گیا، وہ نماز فجر مسجد میں آ کے پڑھے گا۔ یاد رکھنا کہ عشاء اور فجر کی جو دونوں نمازیں ہیں، اگر باجماعت پڑھتے ہو تو پوری رات کی عبادت کا اجر ملتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ یہ جو رونا روتے ہیں کہ بیٹا بہت اچھا تھا لیکن کسی نے اسے برباد کر دیا، وہ نشے پہ لگ گیا۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ بیٹا بہت اچھا تھا لیکن نافرمان ہو گیا، کہنا نہیں مانتا، سارا دن موبائل پہ لگا رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کا توڑ بتا کے جا رہا ہوں۔ آپ اس بچے سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کریں کہ بیٹا 10 منٹ کے لیے مجھے ٹائم دے دیں۔ 10 منٹ کے لیے اسے گھر میں بٹھائیں، باوضو ہو کے سارے گھر والے، مائیں بھی بیٹھ جائیں، بیٹیاں بھی بیٹھ جائیں، بیٹے بھی بیٹھ جائیں، پھر 10 منٹ کے لیے درود و سلام میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر کے ذرا تجربہ کر کے تو دیکھیے۔ وہی بچے جو نافرمان تھے، جو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، سکول کا بھی نہیں پڑھتے تھے، اگر آپ کے فرما بردار نہ ہو جائیں تو پھر کہنا۔ تو میری یہ تجویز، یہ میری گزارش، یہ التجا، یہ خواہش، یہ آپ سب کی جھولی میں ایک ایسا تحفہ ڈال کے جا رہا ہوں۔ میں تو شاید زندہ نہ رہوں لیکن آپ مجھے یاد رکھیں گے، اس لیے یاد رکھیں گے کہ میں نے آپ کو وہ تحفہ دیا ہے جو یقیناً اٹل ہے۔ مسجد میں رہ کے بیٹھ کے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یار اس پہ عمل کر لو، اللہ تمہیں ایسا بنا دے گا کہ ساری شانیں تمہاری قدموں میں ہوں گی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی کہ حضور فلاں بندہ چوریاں بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے لیکن چوریاں بھی کرتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی رات کی نماز اسے چوری سے باز رکھے گی۔ ایسا وقت آئے گا، پڑھتا ہے نا، پڑھتا جائے، ادھر وہ بے حیائی کے کام بھی کر رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، مگر میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میں اتنی طاقت ہے کہ ایک دن آئے گا یہ چوری سے توبہ کر لے گا۔ یقیناً اگر یہ کرنا چاہتے ہیں، تمام تر علائشوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو کوشش کریں کہ روزانہ نماز بھی باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں۔ 20 آیتیں اگر کوئی بندہ رات کو پڑھ لیتا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ذاکرین میں لکھ دیا جاتا ہے، غافلین سے اس کا نام نکال دیا جاتا ہے۔ یہ میں پیغام دے کے جا رہا ہوں، کم از کم 20 آیتیں روز پڑھیں، اور ہو سکے تو سورہ ملک پڑھیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے سورہ ملک پڑھ لی، رات گزرنے سے پہلے پہلے اگر اس کی موت واقع ہو گئی تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور قبر میں بھی سورہ ملک اس کے لیے منجیہ ہوگی، نجات دینے والی ہوگی، اس کے ارد گرد محاصرہ کر لے گی، کسی قسم کا عذاب اس کے قریب نہیں آنے دے گی۔ تو یار کیوں نہ ہم جنت میں بھی جائیں اور نجات بھی پائیں، قبر کے عذاب سے بھی بچیں۔ تو لہٰذا سورہ ملک کا بھی معمول بنا لیں۔ کوشش کریں کہ نماز کے دوران ہی جیسے ہی نماز عشاء کی فارغ ہوتے ہیں، گھر جانے کی بجائے 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، سورہ ملک سن کے جایا کریں۔ ہر مسجد میں یہ اہتمام اگر ہو جائے تو بہت سے ایسے لوگ جو گھر جا کے نہیں پڑھ سکیں گے کم از کم یہاں سن تو سکیں گے نا۔ تو یہ میری تجویز ہے، اگر ہو سکے تو اس پہ ضرور عمل کرنا۔ اللہ کریم جل وعلا آسانیاں دے، اور راتوں کو یار بے حیائی کی فیس بک دیکھنے کی بجائے اگر قرآن کریم کی تلاوت کر لیں گے نا، اس کا نور آپ کے سینے میں آئے گا، اور وہ نور پھر آپ کے چہرے پہ روشن ہوگا۔ پتہ چلے گا کہ دور سے آنے والا آپ کو دیکھ کے کہے گا کہ یہ کوئی اللہ والا چل کے آ رہا ہے۔ یار یہ کیوں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس جو پاسپورٹ ہے وہ دکھا کے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پاسپورٹ ہے، ہم مسلمان ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ اس کو چلتے ہوئے دیکھ کے، سراپائے مسلمان دیکھ کے لوگ پکار اٹھے کہ یار یہ محمد عربی کا غلام ہے، یہ کوئی عام مسلمان نہیں ہے۔
تو بہرحال حضور والا قبر میں بھی ایسا ہی ہونا ہے. تو اگر ہم قبر میں بھی ایسی شکل و صورت بنا کے جائیں گے، محمد عربی کی یہ سنت بھی سجا کے جائیں گے، یقیناً منکر نکیر بھی یہ صرف ریش مبارک دیکھ کے پکار اٹھیں گے کہ یار اس سے سوال و جواب کیا کرنے، یہ تو نور علی نور چہرہ لے کے آیا ہے. تو یار یہ بھی درخواست قبول کر لیں. امام علی مقام کے اس چہرے پہ داڑھی شریف موجود تھی. یار ہم اگر حسینی ہیں تو یہ داڑھی شریف ہمارے کیوں نہیں آئی؟ یا تو بال نہیں اگتے. چلے اگر یہ مجبوری ہے تو یہ الگ بات ہے. اگر ماں نے روکا ہے تب بھی یہ بے وفائی ہے دین سے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس میں رب کی ناراضگی ہو کسی بھی قسم کے کسی بھی شخص کی آپ نے پیروی نہیں کرنی، اطاعت نہیں کرنی. چاہے کوئی پیر روک رہا ہے اس پیر کی بھی بات نہیں ماننی، ماں باپ روک رہے ان کی بھی بات نہیں ماننی. یار حکم تو یہ ہے، مگر ہم اپنی بیوی کے کہنے پہ داڑھی نہیں رکھتے. یار کیا بات ہے یار، عجیب معاملہ ہے. ہم تو ایک بیوی قربان نہیں کر سکتے، اس کی طلب اور خواہش قربان نہیں کر سکتے. ہم نے کربلا میں جا کے جہاد کیا کرنا ہے؟ ہم حسینی تو ہیں لیکن نام کے حسینی ہیں. ہم صرف چاول کھانے والے حسینی ہیں. ہم حسین کے نام پہ صرف شربت پینے والے ہیں. یقین جانیے کہ مجھے تو ان نوجوانوں کی ضرورت ہے، مجھے تو ان بزرگوں کی ضرورت ہے جو نام کے حسینی نہ ہوں، کام کے حسینی بنے. خدا را اپنے آپ کو بہتر کر لے. یقین جانیے حضرت حاتم اسم آپ بیان فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میری مجلس میں آج جو سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ اسے بخش دے گا. ایک کفن چور تھا، اس نے سچے دل سے توبہ کر لی کہ تیرے ولی ہیں، میں نے ان کی کہنے پہ میں نے توبہ کی ہے، مالک تو مجھے بخش دے. لیکن کچھ دن گزرے، شیطان پھر مسلط ہوا. شیطان نے ایسے غلبہ پایا کہ چلے حالات تو بڑے پریشان کن ہیں، چلے کفن چوری کر کے گزارا کرتا ہوں. کفن بیچ دیتا تھا لے کے، کپڑے کی بڑی قدر و قیمت تھی اس وقت. تو جب وہ قبر کھولتا ہے، ابھی کفن کو ہاتھ نہیں لگایا، آواز آئی کہ تو بخشا ہوا ہے. تو پھر یہ کام کرنے لگا ہے. میرا رب جسے پسند کر لیتا پھر برائی کے قریب نہیں جانے دیتا. خدا را اپنے آپ کو بہتر کر لے. یقین جانیے کہ یہ امام علی مقام کا یہ جو جلسہ ہم نے ایک رات کے لیے کیا، ایک رات کے لیے نہیں ہے. آپ روزانہ کریں اس عزم کو، آپ دوبارہ آپ عہد کر لیں کہ آج کے بعد کبھی ایسا میں کام نہیں کروں گا جو حسینی نہ ہو، ہر وہ کام کروں گا جو حسینی کام ہوگا. اللہ کریم جل والا آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس مجلس کو ذریعہ نجات بنائے. اللہ جل شانہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے. بوڑھے ہیں تو آپ کے بڑھاپے کو اللہ ایسا نور عطا کر دے. یقیناً جو 70 سال کا بوڑھا ہوتا ہے رب اسے قیامت کے دن رب کائنات اسے بخش دے گا. اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے سفید بالوں کا حیا کر کے ہی بخش دے گا، بشرطے کہ توبہ کر کے دنیا سے جائے. اور کریم آقا علیہ السلام فرماتے 10 سال اگر اور بڑھ گئے تو رب کائنات جل والا نہ صرف اسے بخش دے گا بلکہ اذن شفاعت بھی عطا کرے گا. جسے چاہے سفارش کر میں اسے بخش دوں گا. اللہ کریم جل والا ہماری حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ.